بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین، انڈیا کے آئین کے مطابق ہر شخص کو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے. وہ جو اپنے گھر کے اندر کرتا ہے، جس طریقے سے وہ زندگی گزارتا ہے، اسٹیٹ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ اسٹیٹ کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے. انڈیا اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں. یہ تو ہے اس کتاب کے اندر درج جسے یہ آئین کہتے ہیں. اب آپ آ جاتے ہیں پریکٹیکل کے اوپر. پریکٹیکلی جناب رمضان کا مہینہ ہے، مسلمان روزے بھی رکھتے ہیں، مسلمان نمازیں بھی ادا کرتے ہیں اور تراویح بھی پڑھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بازاروں سے جا کے اشیاء خورونوش بھی خریدتے ہیں. ہندوستان کے اندر ایک صوبہ یا اسٹیٹ ہے، اسے کہتے ہیں اتر پردیش. اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ ہے یوگی آدتیہ ناتھ، اور یوگی آدتیہ ناتھ کے نیچے جناب لاجپت نگر میں یہ ہوا کہ ایک شخص ہے، اس کے گھر کے اندر اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں، کیونکہ مسجد میں تو یہ پڑھنے نہیں دیتے، لاؤڈ سپیکر یہ لگانے نہیں دیتے، تو میں اپنے گھر کے اندر تراویح والا معاملہ جو ہے وہ کر لیتا ہوں، اور روز کے 3 سپارے پڑھ لوں گا، اور یہ کوئی 8-9 دنوں کے اندر معاملہ ختم ہو جائے گا. تو اس نے تراویح کا جو ہے وہ سلسلہ انتظام کیا. تو ایک آرگنائزیشن ہے راشٹریہ بجرنگ دل. یہ ایک بجرنگ دل تنظیم ہے وشوا ہندو پریشد کی. اس سے الگ ہٹ کے ایک اور تنظیم ہے جناب راشٹریہ بجرنگ دل. راشٹریہ بجرنگ دل نے جناب ذاکر حسین کے گھر پہ دھاوا بولا. انہیں وہاں پہ جو نماز تراویح ہے وہ ادا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی. پولیس نے ان کا ساتھ دیا اور یہ متنبہ کیا اور خبردار کیا کہ آپ نے اگر اپنے گھر میں عبادت کی یا ہمیں کوئی آواز آ گئی تو فی شخص 5 لاکھ روپیہ جرمانہ ہوگا آپ کے اوپر. تو جناب ذرا صورتحال دیکھیں گے کہ رمضان میں اس وقت مسلمانوں کا وہاں پہ کیا حال ہے. پروگرام کے دوسرے موضوع میں جب ہم بڑھیں گے تو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی جائیں گی، یہاں پہ ہر شخص جو ہے وہ با اختیار ہو جائے گا، یہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کے پاس پیسے کی ریل پیل ہوگی. ہم نے دیکھا کہ سب کچھ اس کے برعکس ہوا. آج ہم آپ کو ایسی سٹوریز سنائیں گے جو بی بی سی نے بھی رپورٹ کی ہوئی ہیں، جس سے آپ کا دل دہل جائے گا. آپ سوچیں گے کہ 1940 میں اگر یہ کوئی کہانی ہمیں سناتا، 1920 میں یہ کہانی سناتا تو ہم یقین کرتے. ایک خاتون جو پورا مہینہ کام کرتی ہے خاک روب کا اسکول کے اندر، اس کی ماہانہ تنخواہ ہے 25 روپے. ایک خاتون جو پورا مہینہ کام کرتی ہے اور پچھلے 30 سال سے وہ یہ کام کر رہی ہے، اس کی تنخواہ ہے 75 روپے. یہ مقبوضہ کشمیر ہے، یہ نیا کشمیر ہے. اس پہ ذرا ہم بات کریں گے کہ وہاں پہ اکنامک سچویشن کیسی ہے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف. زبردست پینل نے آج ہمیں جوائن کیا ہے جناب. آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں جناب اسد محمود صاحب، نامور تجزیہ کار ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، سینئر حریت رہنما ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بڑی خدمات ہیں آپ کی حریت کے حوالے سے. اور ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا، انٹرنیشنل امور کی ماہر ہیں. آپ ہمیں ٹیلی فون لائن کے ذریعے جوائن کر رہی ہیں. اس سے پہلے میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں، ایک رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جو ہمارے نمائندے نے تیار کی. یاد رکھو میری اس بات کو، ہمیشہ یوگی مکھیہ منتری نہیں رہے گا. ہمیشہ مودی پردھان منتری نہیں رہے گا. اور ہم مسلمان وقت کے اعتبار سے خاموش ضرور ہیں، مگر یاد رکھو ہم تمہارے ظلم کو بھولنے والے نہیں ہیں. آر ایس ایس کے بھارت میں ہندو انتہا پسندوں نے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے. آئے روز نام نہاد گو رکشک مسلمانوں کو زندہ رہنے کے بنیادی انسانی حق سے محروم کر رہے ہیں. اس ریاستی دہشت گردی میں مودی کی وفادار بھارتی پولیس بھی بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد اور ہندو نونرمان سینا جیسی دہشت گرد تنظیموں کا بھرپور ساتھ دے رہی ہے. یوگی آدتیہ ناتھ کی سرکار والے اتر پردیش میں بجرنگ دل نے نماز تراویح کے دوران مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور انہیں تراویح پڑھنے سے روک دیا اور نمازیوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا. ایک جاکر نام کے ویکتی کا اپنا نجی مکان ہے، اس کے اندر اس کے دوارا مسلم سماج کے لوگوں کو بلا کر اور نئی پرمپرا ڈال کر یہاں نماز ادا کرائی جا رہی ہے. ہم کوئی بھی نئی پرمپرا نہیں پڑھنے دیں گے. جب پولیس جائے وقوع پر پہنچی تو اس نے بھی مسلمانوں کو قصوروار قرار دیا اور نماز پڑھنے سے منع کر دیا. رمضان المبارک کے مقدس ماہ میں ہندو انتہا پسند بازار میں گشت کے دوران جبراً مسلمانوں کی دکانیں بند کرا دیتے ہیں. کیا یہ سیکولرزم ہے؟ کیا یہ ہے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت؟ آخر عالمی برادری بھارتی مسلمانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کب آگے آئے گی؟ سوال تو ہم پوچھتے رہیں گے، آپ جواب دیں یا نہ دیں. اسد محمود صاحب فرمائیے گا سر، آج تک کتنے ہندوؤں کو ان کے گھر کے اندر
جو ان کی پرارتھنا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اس میں خلل ڈال کے اس کے اوپر پولیس چھوڑی گئی اور اس کے اوپر جو انتہا پسند مذہبی تنظیمیں وہ چھوڑی گئیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر تھینک یو سو مچ. جو اس وقت سچویشن انڈیا کے اندر ہے، اٹ از ناٹ نو، اب چند مہینوں سے، یہ تو آلموسٹ کئی دہائیوں سے آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں، دے آر نو مور سیکولرز. اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے فاشسٹ رجیم، مطلب ایک کم سے کم الفاظ آپ ان کے لیے یہی استعمال کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریلیجیسلی، جس کو کہتے ہیں نا پاگل پنے کی حد تک ان کو موٹیویٹ کیا ہے آر ایس ایس نے، بی جے پی نے، اور بجرنگ دل کا جو آپ نے تذکرہ کیا، یہ تو دے آر فیمس. ایکچولی یہ تو ہتھیار سے یہ بجرنگ دل یہ اور ہے، یہ راشٹریہ بجرنگ دل ہے، آئی ایک اور ایگری، برانچ ہے. لیکن بات ہے اس کی ایڈوانس لیول کا لینا کہ ٹھیک ہے، بیکاز آبادی تو ان کی آلموسٹ آپ کہہ لیں کہ 1.5 ارب ہے، فائن. بہت سارے لوگ ہیں جن کا کوئی کام نہیں ہے، بیکاز دے انڈرسٹینڈ اچھا جی آپ نے جانا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے نریندر مودی کی، وہ صرف ایک کام کر رہی ہے کہ اس کو ہم نے ہندو اسٹیٹ بنانا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں، یا تو وہ ہم جس طرح سے چاہتے ہیں ویسے ہو جائیں، ہندو ریچولز کو، ہندو کلچر کو تو سرٹلی بہت سارے لوگ فالو کر رہے ہیں، لیکن دے ڈونٹ وانٹ کہ جی اس سے ہٹ کے کچھ چیز ہو. جو آپ گو رکشا کی آپ بات کریں، اس کے بعد یہ جس طرح کے گروپس نہیں، یہ گینگز ہیں بیسیکلی، اور گینگز بھی وہ وائلنٹ گینگز ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ ان کو پروٹیکٹ کرتی ہے. آپ یقین مانیں، اب جیسے آپ نے مسجد کا تذکرہ کیا، یہ بیسمنٹ کے اندر کوئی 30-40 لوگ تھے. مسجد بھی نہیں ہے جی، گھر کے اندر، کیونکہ مسجد میں تو الاؤ نہیں ہے. وہ اس کی گھر کی بیسمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں وہ تراویح ادا کر رہے تھے. دے وینٹ دیر. اچھا، اب یہ چیز بھی ان کی میں مانتا ہوں کہ جو ہمارے مسلمان تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اف یو ہیو دس مچ آبجیکشن فائن وی کوئٹ. انہوں نے ختم کر دیا سائٹ پہ. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ اب یہ ایک سوشل میڈیا پہ کیونکہ بات چڑھ گئی، وی آر ٹاکنگ آن دس بیکاز مذہبی آزادی کی اگر آپ بات کرتے ہیں، شخصی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ تو آپ کو یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ بھی ایک لحاظ سے الاؤ کرتی ہے. آپ کے اپنے جو مذہبی رسومات، ریچولز، ان کو تو بالکل اس کو الاؤ کرتا ہے. بٹ یہ سب کچھ انڈیا کے اندر نہیں ہے. بالکل آپ نے ٹھیک سوال کیا جی کہ کیا کسی ہندو کو، وٹ ٹو ٹاک آف انڈیا کی بات کریں یا پاکستان کی بات کریں، کیا اس طرح کی کسی صورتحال کا آج تک سامنا کرنا ہے؟ بائی بیکاز وی ہیو ٹو سے لائک دس. ہمارے سندھ کے اندر جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد کے اندر ہندو آباد ہیں، وہ بالکل ہماری سوسائٹی کے ساتھ، اور اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ ہم نے کوئی ڈسکریمنیشن. یو ٹرسٹ میں آپ سے بتاؤں، اگر آپ پاکستان آرمی کی بھی بات کرتے ہیں، اس کے اندر ہندو آفیسرز موجود ہیں. وٹ ٹو ٹاک آف سکھ آفیسرز کی بات کرتے ہیں. یہ وہ چیز ہے جس کا آئی وڈ سے کہ یہ مسلمانوں نے یا قائد اعظم نے یہ پرومس کیا تھا کہ جو یہاں پر ہوں گے وہ سب پاکستانی ہوں گے، اور مذہب اس کے اندر کوئی تفریق ایک لحاظ سے نہیں لے کر آئے گا. بٹ آن دی کنٹریری آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اس وقت مسلمانوں کی حالت آپ انڈیا کے اندر یہ دیکھتے ہیں، نریندر مودی جیسا جو موزی شخص ان کے اوپر، بچر آف گجرات اس کو کہنا چاہیے، اور امیت شاہ جیسا درندہ جو ہے وہ اس کا انٹیریئر منسٹر ہے. وہ گجرات میں اس کے ساتھ انٹیریئر منسٹر تھا، نو اگین ہی از ہیئر انٹیریئر منسٹر فیڈرل گورنمنٹ کے اندر. forget یوگی آدتیہ ناتھ؟ نہیں، اچھا وہ تو ایک اور مانسٹر تیار کر رہے ہیں. ایکچولی میں آپ کو بتاؤں کہ کل نریندر مودی، ہاں جی صاحب آپ تھوڑا اپنا اسد صاحب آپ تھوڑا مارجن دے رہے ہیں، ویسے اس کو مانسٹر بن چکا ہوا ہے وہ. نہیں، وہ اس کو مودی کو ریپلیس کرنے کے لیے میں کہوں گا کہ مانسٹر تیار کریں. مانسٹر تو آلریڈی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب، سر فرمائیے گا، دس از ویری سیریس. کانسٹیٹیوشن پہ کوئی عمل نہ کرے تو عمل کروانے کا اختیار اسٹیٹ کے پاس ہوتا ہے. اسٹیٹ پولیس بھی ہوتی ہے اور اسٹیٹ دوسرے آرگنز بھی ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ یہاں پہ گھر کے اندر عبادت ہو رہی تھی تو پولیس کو کس کا ساتھ دینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، آپ کی یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اسٹیٹ کے جو بھی افیئرز ہوتے ہیں، اسٹیٹ کے جو رولز ریگولیشنز ہیں، کانسٹیٹیوشن ہے، اس کو انفورس کرانے کے لیے، اور اگر فورسفلی بھی انفورس کروانا ہو تو اس میں پولیس کا یا باقی لا انفورسنگ ایجنسیز کا بڑا کردار ہوتا ہے. لیکن ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت بالعموم ہندوستان کی، اور پھر ہم آگے بات کریں گے بالخصوص مقبوضہ جموں و کشمیر کی کیا صورتحال چل رہی ہے. تاریخ کے اوراق جس طرح ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا 1920 1940 کا، تو اگر آپ 1940 کی دہائی کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ تقریباً مور اور لیس یہی صورتحال بر صغیر پاک و ہند کی تھی، جب وہاں پہ مساجد کے اندر جو ہیں مرے ہوئے کتے اور اس طرح کے جانور چھوڑ دیے جاتے تھے، سیٹیاں بجائی جاتی تھیں، اور وہ تمام اعمال کیے جاتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو روک دیا جائے، خلل پڑے. بندے ماترم تو خیر بات کی بات، لیکن اس کے ساتھ وہ تمام کے تمام جو ہندوؤں کے کچھ اذکار ہوتے ہیں، کچھ اس طرح جو وہ پڑھتے ہیں، وہاں مسلمانوں کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ یہ تمام چیزیں کریں. آپ ایک
ایک بیلنس چیک کریں. 1940s میں جب کانگریس 37 میں الیکشن میں حکومت آئی تھی اس وقت، اس کے بعد 1947 میں 10 سال کے اندر اندر پاکستان کا قیام عمل میں آتا ہے. وہی صورتحال اس وقت یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ہندوستان میں مور اور لیس وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب میرے خیال سے کچھ لمبا عرصہ نہیں رہتا، کچھ اتنا دہائیوں کی بات نہیں ہے کہ ہندوستان جو اس وقت ایک پیک پہ چلتا چلا جا رہا ہے سیفرنائزیشن کے، اس کو سیفرنائزیشن کی قیمت بھی چکانی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. یہ فرمائیے گا پولیس میں اور وشوا ہندو پریشک اور راشٹریہ بجرنگ دل میں صرف فرق وردی کا میرا خیال رہ گیا، باقی خیالات اور نظریات اور اعمال تو سیم ہی ہیں. ڈونٹ یو تھنک اگر آپ اس واقعے کو دیکھیں تو بات یہ ہے کہ یہ کرتا ہے اپنا یہ جو ہے کانگریس ہے اور جو نیریٹو کو اتنا جو ہے فیکفل بنائے جا رہے ہیں، تو اس میں ایک اکانومی ہے، کمرشلائزیشن ہے، یہ بکتا ہے. لوگوں نے یہ چیز بھانپ لی ہے کہ جتنی ہم نفرت کا اظہار بڑھ چڑھ کے کریں گے اتنا ہمارا جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک بڑھے گا، اور اس پر استعمال کر رہے ہیں اور اس میں اسٹیٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے پچھلے اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ یوگی جو ان کا ہے اسدیہ ناتھ کے بارے میں، یہ ینگسٹ ہے اور وہ ابھی سے اس کا بحرینہ بکواس کرتا رہتا ہے. تو اس کا بیسک کانسیپٹ یہ ہے کہ اور ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اپوزیشن کچھ بھی نہیں کرے، اور اپوزیشن اگر کبھی کبھار سیکولر دکھاتی بھی ہے تو جب ووٹ لینے کی باری آتی ہے تو وہ بھی ہارڈ لائنر اسٹانس لیتے ہیں. تو اپوزیشن تو مکمل طور پہ ختم کر دی ہے. تو اگلے آنے والے الیکشن میں اگر مودی کے مد مقابل کوئی کھڑا ہوگا تو وہ اس سے زیادہ ریڈیکل ہوگا، وہ اس سے زیادہ زہریلا ہوگا، اس سے زیادہ ہندو پرستی کا شکار ہوگا. اور یہ اچھا ڈاکٹر صاحبہ ڈونٹ یو تھنک کہ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا اس کے اندر پولیس جو عبادت کرنے والے ہیں ان کو یہ دھمکی دیتی کہ اگر آپ آج کے بعد اس گھر کے اندر عبادت کرتے نظر آئے یا آپ کی آوازیں آئیں یا آپ کی تصویر سامنے آئی تو ہم فی بندہ 5-5 لاکھ روپے جرمانہ کریں گے، تو اس کا فوراً سے پہلے ایکشن جو ہے یہ سو موٹو جو ہے وہ کورٹ لے لیتی. تو ہندوستانی کورٹس کدھر ہیں اس حوالے سے؟ کیا وہ کینگرو کورٹس نہیں بن چکی ہوئی کہ کسی زمانے میں پرائز لیتی تھی کہ ہم بہت اچھے، ہم بڑے صحیح تصویر کرتے ہیں اس کی ریڈریشل وغیرہ، وہ سب کے زبردست کینگرو کورٹس بن چکے ہیں. خاص طور پہ when it comes to this جینوسائیڈل ایکٹ ہے. دیکھیں جب ہٹلر نے جوز کے خلاف ہولوکاسٹ کیا تھا تو اس کا سب سے پہلا کارنر تھا کہ اس نے گھروں میں آ کے نا لوگوں کو ٹارگیٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. So in your words they are part and parcel of this heinous act against the Muslims, genocide which is being carried out right now. لیکن جینوسائیڈ تب ہوتا ہے جب حکومت اپروول دیتی ہے. ٹھیک ہے. کسی سٹیزن آف دا اسٹیٹ میں یہ دم نہیں ہوتا کہ وہ اتنی بڑی چیز کر لے وداؤٹ دا اسٹیٹ اپروول. کہیں سے آپ کہہ رہی ہیں کہ کہیں سے تو حوصلہ ملا ہے ان کو اور وہی حوصلے کی وجہ سے وہ آتے ہیں. ڈائریکٹ پارلیمنٹ ہاؤس سے حوصلہ ملا، پارلیمنٹ سے ملا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا ڈاکٹر صاحبہ، ویری ویل سیڈ جی. اور ہمیں کوئکلی پروگرام کے دوسرے موضوع کی جانب بڑھنا ہے. یہ موضوع جیسے میں نے اپنے ابتدائی میں بات کی تھی کہ میں آپ کو 1920 کی سٹوری نہیں سنا رہا، 1910 کی سٹوری نہیں سنا رہا، 1906 کی سٹوری نہیں سنا رہا، میں 2023 کی سٹوری سنا رہا ہوں. بی بی سی کی رپورٹ ہے، آپ جائیے جا کے دیکھ لیجئے، گوگل کر لیجئے گا. 2 خواتین ہیں، یہ بھی تصویر پہ آپ دیکھیں گے، سارہ بیگم اور نثار بیگم. یہ خواتین انہوں نے 30 سال دیے ہیں ایک سرکاری اسکول کو، اور 30 سال ان کی تنخواہ شروع ہوئی تھی شاید 10 روپے سے، اور 30 سال کے بعد اب ان کی تنخواہ ہوئی ہے ایک خاتون کی 25 روپے ماہانہ اور دوسری کی 75 روپے ماہانہ. تو یہ تو یقین بھی نہیں آتا، بیگار کیمپوں میں بھی شاید اس طرح نہیں ہوتا ہوگا جو کہ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے. ڈائریکٹلی آپ کی طرف آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ ہے نیا کشمیر؟ آپ کی بات بالکل اس حوالے سے درست ہے کہ نیا کشمیر کے جو باغ جو اس کے خواب دکھائے گئے تھے یہ بالکل اس کے برعکس بات چلتی ہے. بالخصوص جب ہم 5 اگست کے حوالے سے بات کرتے ہیں
تو پوری دنیا میں یہ کہا گیا تھا کہ اب چونکہ کشمیر بالکل انٹیگریٹ ہو گیا ہے ڈومینین آف انڈیا کے ساتھ، وہ تمام رولز اینڈ لاز جو ڈومینین آف انڈیا میں ہیں وہیں اب یہاں پہ اپلائی ہوں گے، زمینیں خریدی جائیں گی اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جائے گا، جابس ملیں گی، ایجوکیشن جو ہے وہ بہت زیادہ فلرش کرے گی اور لوگوں کی تنخواہیں، لوگوں کی فائنانسز جو ہیں وہ بہت بہترین ہو جائیں گے. لیکن آن دا کنٹری گراؤنڈ پہ ہمیں بالکل ڈفرینٹ صورتحال نظر آتی ہے، جہاں ایک طرف ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اب وہاں پہ جو آلریڈی لوگ جاب میں تھے، بالخصوص کشمیری مسلمان اور اساتذہ ٹیچرز جو تھے، ان کو بغیر کسی نوٹسز کے ٹرمینیشن لیٹر ایک ہی دن میں پکڑا دیا جاتا ہے، جسٹ بیکاز کہ اگر ان کی تھاٹس ذرا سی بھی انڈیا سے الگ ہونے کی یا آزادی سے بات کسی کے رشتہ دار بھی ہوں شاید، یا وہ ایون کسی کے رشتہ دار بھی ہوں، بالکل ایسی ہی بات ہے. صرف یہی نہیں ہے بلکہ وہاں پہ جو امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ 22% سے زیادہ جا چکا ہے. انمپلائمنٹ ریٹ 22% سے زیادہ. یہ ان کے فگرز ہیں، ویسے یہ ان کے فگرز ہیں، یہ پاکستان کی بھی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے بعد جہاں ہم بات کرتے ہیں سیلریز کی، جہاں ہم بات کرتے ہیں تنخواہوں کی، تو یہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو ایلیمنٹ ہے. مطلب یہاں پہ آپ یہ نہیں، اتنا بڑا ظلم ہو سکتا ہے. میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب ایک دفعہ دوبارہ وہ تصویر دکھائیں، ایک دفعہ دوبارہ ان کے منہ پہ چپیٹ پڑے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں یہ ایگزامپل نہیں ملے گی کہ 25 روپے ماہوار تنخواہ، 70 روپے ماہوار تنخواہ، یہ خواتین جس حالت میں رہ رہی ہیں، ایک کے بچہ فوت ہو گیا، خاوند فوت ہو گیا، وہ اپنی معذور بچی کے ساتھ رہ رہی ہے، وہ کیسے گزارا کرتی ہوگی اس دور میں جب پوری دنیا کے اندر کساد بازاری ہے. اسد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، یہ تو بیگار کیمپوں میں بھی اس طرح نہیں ہوتا. It is worse than that. اور certainly یہ ہمارے جتنے بھی کشمیری بہن بھائی ہیں ان کو اسی طریقے سے ٹریٹ کر رہے ہیں. نریندر مودی کی بات کریں، اس سے پہلے کانگریس کے راہل گاندھی کی، اس کے والدہ کی بھی بات کریں، they were exactly like that. یہ بالکل ایک ہی طرح کا کنٹینیوشن ہے. مطلب جواہر لال نہرو سے شروع ہوا، اندرا گاندھی نے ٹیک اوور کیا، اس کے بعد مختلف حکومتیں آئیں، ابھی نریندر مودی آ گیا. تو بیسیکلی یہ شیطانی ٹرائکا ہے، یہ ان کا منصوبہ تھا. اور آپ یاد رکھیے کہ جب نریندر مودی سیاست کے اندر بھی آیا تھا تو اس نے پہلا کام یہ کیا تھا، اس نے کہتے ہیں کہ سٹ ان کیا تھا، انہیں دھرنا دیا تھا کہ جی کشمیر کا جو اسٹیٹس ہے، اسپیشل اسٹیٹس، دیٹ از ٹو وانڈ اپ. اچھا، پھر پہلے 5 سال اس نے اپنے آپ کو اسٹیبلائز کیا، انڈیا کو تھوڑا سا ایک لحاظ سے آگے لے کے گیا، اور اگلے 5 سال کے اندر دیکھیں جو کچھ اس نے کشمیر کے اندر ایکچولی یہ کیا ہے. سرٹنلی آپ دیکھیں نا، یہ 25 روپے 75 روپے ماہانہ، مطلب اٹ از ان امیجنیبل ان 2023 کی آپ بات ایکچولی کریں آپ. اور یہ تو ہے ہی ہے. چائے کا کپ کتنے کا آتا ہے وہ دیکھ لیں، میرا خیال 35-40 کا، بالکل ایسا وہاں تک چلا گیا. بالکل یہ رہا. دیکھیں پرابلم یہ ہوا ہے. اور میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا اسٹیٹسٹکس بھی بتا دیتا ہوں. یہ خواتین 2 نہیں ہیں جی، سارا بیگم، نثار بیگم نہیں ہے. یہ 500 سے زائد خواتین صرف ضلع بانڈی پورہ کے اندر ہے. یہ 4000 سے زائد خواتین پورے مقبوضہ علاقے کے اندر ہے. یہ صورتحال ہے. میں ایسا صاحب کو دوبارہ بھی اس میں شامل کروں گا. شارٹس ہیں جی اس وقت کشمیر کی جو معاشی صورتحال ہے، لوگ کیا فیل کرتے ہیں اس نئے کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر، آپ کو دکھاتے ہیں. ادھر بہت حالات خراب ہے، مارکیٹ بھی نہیں ہے، سب کچھ خراب ہو گیا، سب کچھ 370 ہو گیا، کام ختم ہو گیا. مجھے لگتا ہے کہ فرق اگر دیکھیں گے کچھ نہیں آیا، ورسٹ ہی ہوا ہے. جو ہم سے وعدے کیے تھے 370 توڑیں گے، وہ کریں گے آپ کے لیے، یہ کریں گے، they did nothing for us. ڈاکٹر صاحب، ڈونٹ یو تھنک کہ یہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال کریں تاکہ کشمیری معاشی طور پہ اتنا ابتر ہو جائے کہ اسے آزادی اور تحریک اور ساری چیزیں بھول جائے؟ اسٹریٹجک ڈیفینیشن ہے، بالکل یہ بات درست ہے آپ کی کہ کسی نہ کسی طرح سے انڈیا نے انگیج کرنے کی کوشش کی ہے. جہاں ایک طرف وہ کیرٹ اینڈ سٹک والی بات ہے، ایک طرف وہ معاشی طور پہ جو ہے کشمیریوں کو اتنا کرپل ڈاؤن کر دیتے ہیں، وہاں پہ دکانیں بند کروا دی جاتی ہیں، وہاں پہ جو عام کشمیری ہے وہ جو ڈل لیک کے کنارے جو وہاں پہ مختلف قسم کی فروٹس یا سبزیوں کی وہ لگتی ہے، اس کے حوالے سے وہاں پہ اس پر ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں. دوسری طرف جو ہے وہ کشمیریوں کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ڈیوائیڈڈ ہیں جی، یہ اربنائزڈ ایریا ہے، بکروال کمیونٹی ہے وہ الگ ہے، بکروال کمیونٹی کی الگ امپرومنٹ ہونی چاہیے، ان کو الگ ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے. تو یہ ایک اس طرح سے ڈویژنز کریٹ کر کے بار بار کوئی ایک نیا چیپٹر، نیا ٹاپک چھیڑ کے کہ کسی نہ کسی طرح کشمیری جو ہیں وہ انگیج رہیں، اور جو ان کی ایک پراپر ویژن ہے، ایک ڈیسٹینیشن ہے کہ ہمیں ہندوستان سے آزادی چاہیے، اس سے کسی طرح سے ان کو الگ رکھا جائے. یہ صرف لوکل گراؤنڈ کی بات نہیں ہے. آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے حریت کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، جو ہمارے فریڈم فائٹرز ہیں، جو ہمارے ریبل لیڈرز ہیں،
وہ ان سب کو بند کیا جا رہا ہے, مقید رکھا جا رہا ہے, تاکہ وہ جو کشمیریوں کی آواز بنا کرتے تھے, جو کشمیریوں کو آگے لیڈ کیا کرتے تھے, اب وہ کہیں نہ کہیں ٹرکل ڈاؤن ہو کے عام سٹریٹ کشمیری تک یہ لیڈرشپ پہنچ سکے. جینوسائیڈ کی یہ ایک شکل نہیں ہے, اس طرح کی سٹوریز. اٹ از ورس دین دیٹ. میں آپ سے بتاؤں, اور دیکھیں یہ ایک منصوبے پہ کام کر رہے ہیں ایکچولی. میں اسپیشلی 90 کے بعد دیکھیں نا, 33 ایئرس کا یہ پیریڈ جو گزرا ہے, دیٹ از دی موسٹ ڈیفیکلٹ فار آر کشمیری بردرز اینڈ سسٹرز آئی وڈ سے. دیکھیں ان کا کاروبار کوئی نہیں ہے, سرکاری نوکریاں ختم ہو گئی ہیں. صرف کووڈ کے اندر 6 سے 7 لاکھ لوگ بے روزگار وہاں پر ایک لحاظ سے ہو گئے. کھیت ان کے ختم کر دیے انہوں نے. اور یہ وہ کشمیر تھا جو بہار سے آنے والے بہاریوں کو نوکریاں دیا کرتا تھا, لاکھوں کی دیٹ از واٹ اٹ از. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, ان کے جو باغات تھے ان کو, درختوں کو انہوں نے کاٹ دیا. اچھا جب یہ کچھ کر رہے ہیں, ساتھ کیا کر رہے ہیں, مارکیٹیں آپ نے خود سن لیا, مارکیٹیں بند ہیں. مارکیٹ میں جائے گا کون, کچھ رقم ہوگی 25 روپے یا 75 روپے ماہانہ تنخواہ کے ساتھ, اگر مارکیٹ کھلی ہوئی ہے تو وہاں سے جا کے کیا خریدیں گے. نو دس از دی پلائٹ آئی وڈ سے. اور اس سے بھی آگے چلیں, یہ لوگوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں, ان کے ینگسٹرز کو بند کیا ہوا انہوں نے, اور ایسے بند کیا کہ 2 سال تک تو ان کو عدالتوں کے سامنے لے جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح کے ظالمانہ قوانین. اینڈ ویئر آر آل دوز, یونائٹڈ نیشن کی بات کریں, سیکورٹی کونسل کی بات کرتے ہیں, یورپین یونین کو لے لیں, پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہیں, ایوری بڈی از کوائٹ. وہاں تو G20 والے جو ہیں وہ بگلے بجاتے ہیں ایک لحاظ سے, آپ کو نظر آتے ہیں جی کہ نہیں, اچھا وہ اجلاس ایک لحاظ سے ہونے جا رہا ہے. یہ سارے کے سارے ان کے جھوٹے وعدے تھے. نریندر مودی کی جو کچھ بھی ہے 370-35A کو ریووک کرنے کے اندر, دی اونلی ریزن واز ان کو اس حد تک تنگ کر دینا چاہتے ہیں, ان کی وہ ول کو ختم کرنا چاہتے ہیں. وہ جو ایک بات کرتے ہیں, ہم علیحدہ ہونا چاہتے ہیں انڈیا سے, وی وانٹ ٹو بی بیسیکلی ود پاکستان, اس ول کو یہ ختم کرنا چاہتا ہے نریندر مودی. اور ان کو اچھا ایسا بھی نہیں, آپ جب اس ول کو بھی ختم کرنا ہوتا ہے, دیر آر ویز اینڈ مینس. باقی دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں, آپ اس آبادی کے سارے طبقے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں, ان کے لیے سہولیات لے کر آتے ہیں. 10 لاکھ فوج نہیں بٹھاتے تھے وہاں پر, کرفیو نہیں امپوز کرتے تھے, IT بند نہیں کرتے تھے, کاروبار بند نہیں کرتے, اسکول بند نہیں کرتے. وائی؟ بیکاز دیز آر, یہ وہ مینز ہیں, بروٹل مینز ہیں کہ آپ لوگوں کی ول کو بائی پاور ختم کرنا چاہتے ہیں, بیکاز آپ کو ان سے بلانگ کوئی نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں ان کی ڈپلیسٹی دیکھیں نریندر مودی کی. جو انڈیا کے اندر مسلمان رہ رہے ہیں ان کو کہتے ہیں جی آپ پروف لے کر آئیں کہ آپ یو آر انڈین سٹیزن, اور ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو کہتے ہیں نہیں جی یو آر انڈین سٹیزن, تھینک یو ویری مچ, آپ کو کوئی اور کسی طرح کا اسپیشل سٹیٹس نہیں ہے. کوئی شخص جس نے ایک دفعہ بھی اگر اوکے جموں کشمیر کا, اس نے سری نگر کا وزٹ کیا, کہتے ہیں جی آپ کو تو ڈومیسائل ہو گیا, سارے پرانے سرکاری فوجی جو ہیں وہ ان کو وہاں پہ بات کر رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. بٹ لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ, اینڈ ویری کلیئر میسج میرا خیال ہے ہمیں دینا چاہیے. یہ نریندر مودی کچھ بھی کر لے, یہ جو ایک جذبہ ہے, ایک جہاد کا جو سلسلہ ہے, یا پھر ایک وہ جو کہتے ہیں نا ایک لا جو روشن ہے, یہ اٹ از ناٹ اونلی ان 75 سالوں کی بات کریں, یہ تو ڈوگرا مہاراج سے 1825 سے یہ جنگ لڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. بلیو یو می, اتنی لمبی طویل جدوجہد شاید ہی آپ نے کسی نیشن کی, کسی قوم کی دیکھی ہوگی, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی نظر آتی ہے. یہ کچھ بھی ہو, یہ اگر کچھ لوگ وہاں پر جا کے انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں, دیٹ انویسٹمنٹ ول بی براٹ ٹو ایشیز کے بلی میں آپ سے بات کروں, یہ کشمیری لے کر آئیں گے. بیکاز کسی شخص کی نہ جان, یہ کہ کشمیری بھوکا مر جائے گا لیکن وہ آزادی سے کم کسی چیز کمپرومائز نہیں کرے گا. اور جو باہر لوگ آ رہے ہیں نا, باہر سے آ رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں, ان کی نہ جانے محفوظ رہیں گے. اٹ شوڈ بی ویری کلیئر میسج ٹو بیسیکلی انڈیا اور باقی جو لوگ بڑے خوش ہیں کہ ہم کشمیر میں آ کے انویسٹمنٹ کریں گے, کاروبار کریں گے. اٹس ناٹ لائک دیٹ. ان کی جانیں, ان کا مال, کوئی ان کی انویسٹمنٹ کسی طرح کی کوئی محفوظ نہیں. اور دیکھیے نا, اگر اتنے خراب حالات ہوں, اس قدر سچویشن جو ہے وہ خراب ہو چکی ہو, تو ڈو یو تھنک کوئی پاگل آدمی, انسان آدمی ہے نا, جا کے وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرے گا. ٹورڈز دی لاسٹ اینڈ ڈاکٹر صاحب, انٹرنیشنل کمیونٹی جو ضامن ہے کشمیریوں کو ان کی بریدنگ سپیس دینے کے لیے, اور کم از کم اتنے وسائل کہ وہ جی سکیں, ویئر از انٹرنیشنل کمیونٹی؟ ڈونٹ دے سی, یہ BBC کی رپورٹ ہے, یہ سارا بیگم, نثار بیگم. کنٹری آف اسپیشل کنسرن جو ہے, ایون وہ تک ریلیجس افیئرس کے حوالے سے کنٹری انڈیا کو ڈکلیئر نہیں کیا اس طرح. مطلب پاکستان کے اوپر ہمیشہ قدغنیں لگتی ہیں, ریسٹرکشنز لگتی ہیں, لیکن جو ہمیں یہاں ویڈیو پروفس نظر آتے ہیں وہ سب کچھ انڈیا کا دیکھنے کے باوجود انفارچونیٹلی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ انڈیا کے حوالے سے وہ BDS کی باتیں, یا انڈیا کے حوالے سے وہ اسپیشل اٹینٹیو فورسز کی باتیں کہ بھائی یہ سب کچھ خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر میں اور بالعموم ہندوستان میں نہیں ہونا چاہیے. بٹ آئی تھنک ہمیں بھی وہی بات ہے آپ کی کہ یہ سوال پوچھتے رہنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ ڈوسیر بناتے رہنے کی ضرورت ہے, یہ ایویڈنسز جو ہیں, یہ پروفز ہمیں دیتے رہنے کی ضرورت ہے, کیونکہ کسی نہ کسی فورم کے اوپر
ہمیں کشمیریوں کی آواز اس طرح ٹھیک ہے جی، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب کا، اسد محمود صاحب کا اور ڈاکٹر سلمہ ملک صاحبہ کا. یقیناً سارہ بیگم اور نثار بیگم سے پوری دنیا کی وہ آرگنائزیشنز جنہوں نے ضمانت دی تھی کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کریں گے، وہ شرمندہ ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ضمانت تو کیا، آپ کو 2 وقت کی روٹی تک انشور نہیں کروا سکیں. پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.